میں نے جو یہ کہا نا کہ محنت علی المفنت کے سارے عقیدے صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس سے بعض عقیدوں سے اختلاف کرنا بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل میں ایک بیان میں بہت ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جیسے عقائد میں بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے، ایمان اور کفر، گمراہی اور ہدایت کا لیکن کچھ جب بہت باریکیوں میں جائیں گے تو کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے وضاحت سے نہیں بتایا، اس میں دونوں رائے درست ہوتی ہیں، یہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے، وہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے درست اس اعتبار سے کہا کہ اس میں کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے اس سے اختلاف کرنے کی بھی گنجائش دی کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن میں قرآن و سنت نے وضاحت نہیں کی مگر اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، تو ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. تو جیسے فروعی مسائل میں ہوتا ہے نا، مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں، حالانکہ فالو ایک کو کرتے ہو آپ. ہم شافعی کی نمازوں کو بھی درست کہتے ہیں، حالانکہ فالو ہم کس کو کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کی جو تحقیق ہے، لیکن نمازوں کو ہم درست شوافی کی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح عقیدے میں بھی ایسا ہے کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بہت زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا، اس میں بہت ڈیپ میں جب آپ جائیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے المحنت علی المفنت جن علماء نے لکھی ان کو خود ہی اعتراف تھا کہ اگر اس کی بعض جزیات سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یقین نہ آئے نا تو کسی بھی بڑے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں، جامعۃ الرشید سے، دارالعلوم کرنگی سے، بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں کہ المحنت المفنت کی بعض جزیات سے، بعض سب سے نہیں، اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کو بھی درست مانتا ہے مگر وہ کہتے ہیں میری رائے اس کے برخلاف ہے، میرا رجحان دوسری طرف ہے، تو کیا وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ تو تمام مدارس فتویٰ دیں گے کہ وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. تو انجینئر کا کہنا یہ ہے کہ یہ گویا یہ مدرسے بھی اس کی تحقیق سننے کے بعد رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ موقف بیان کیا اپنا جو صرف میرا نہیں ہے، ان تمام مدارس کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم جو بھی حق بات کریں گے نا یہ کس کے کھاتے میں؟ تو یہ تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیا ہو رہے ہیں، چوڑے ہو رہے ہیں. یعنی اب آپ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ممبر پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے. انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کی بات